Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 138. Ya Ali Madad. Before I commence, I thank wholeheartedly the Itrab and you all who have come here to attend and listen to me. Last time of this visit of mine tonight. ایک بات میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. جب بھی ہماری ایسی میٹنگیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم عموماً یوزولی شریعت کے حساب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم یہ بولتے ہیں. پناہ مانگتا ہوں خدا کی پتھر مارنے کے لائق شیطان سے. رجیم کہتے ہیں جس کو پتھر مار کے مارے جائے, یعنی ہم اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. مگر جبھی بھی حاضر امام کی موجودگی ہوئے, جبھی بھی مولا بیٹھا ہوئے, ہم اعوذ باللہ نہیں کہتے, کیونکہ خدا کریم کی نور کی خود کی ادھر حاضری ہے. اس لیے ہم کو کبھی بھی حاضر امام کی حاضری میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کی ضرورت نہیں. بسم اللہ سے شروع کیا جائے. میں نے آپ کی سیوا میں لاسٹ ٹائم اس اسمبلی کے اندر مولانا شاہ حسن علی پادشاہ کے زمانے سے امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کی کچھ ہسٹری بیان کی. میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم یعنی ٹونائٹ میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. آج کا یہ جو لیکچر ہے اس میں بعض ایسی چیزیں میں کوشش کروں گا آپ کو کہنے کی کہ جن کا تعلق فیوچر سے ہے. ہم اسماعیلی لوگ ہمیشہ یہ مینٹین کرتے آئے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو حاضر امام ہے, ہر زمانے کا حاضر امام, وہ اللہ کا نور ہے. یہی چیز ہم کو دوسرے مسلمانوں سے جدا کرتی ہے. گائیڈ اور امام اور مجتہد اور آیت اللہ وغیرہ بہت ہوئے. آج بھی ایران کے اندر تقریباً 25 آیت اللہ ہیں, مگر جو امام کی کانسیپٹ ہمارے اندر ہے, ہمارا جو ایمان اور عقیدہ امام کے لیے ہے, اس کا دنیا کے اندر اور کوئی جوڑ نہیں, کوئی ایگزامپل نہیں, کوئی کمپیریزن نہیں. امام اللہ کا نور ہے, امام اللہ کا مظہر ہے. اس چیز کو خیال میں رکھ کے جب ہم اسماعیلی مذہب یا اسماعیلی مذہب کی ہسٹری اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کو وہ چیزیں جو امام کبھی کبھی کہتے ہیں 100, 200, 400 برس کے بعد عمل میں آتی ہوئی دکھتی ہیں. ہمارے پیر جو ہیں, جو امام کی فیملی میں سے ہوتے ہیں, وہ نبی کا نور ہیں اور ان کا بھی حال ایسا ہے کہ سینکڑوں برس پہلے وہ ہمیں چیتونی وارننگ دیتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پیروں نے ہم کو 600 برس پہلے یہ خوشخبری سنائی انڈیا کی جماعت کو کہ ایک دن مولا ہندوستان میں آ کے رہے گا. اس زمانے کے اندر لوگوں کو یہ یقین دلانا بہت مشکل تھا, لیکن پیر کے اوپر ان کا جو پیار اور ایمان تھا, وہ سمجھتے تھے کہ پیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور پیر کا کہا کبھی بھی رد نہیں ہوتا. پیر ہمیشہ سچ بولتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ نورانی طاقت سے کہتے ہیں. آپ نے گنان تو بہت پڑھے سنے بھی ہیں, مگر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم جماعت خانے میں گنان پڑھتے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو گنانوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. یہ شمس کا ایک گنان ہے. صبح کا مجلے مجلے شاہ
सिंध लंगेसी आवणिया मूलस्थान सभागा। ये शम्स को 900 बरस हुए, आज से 900 बरस पहले। ये शम्स कहते हैं मंजिल ब मंजिल। मंजिल कहते हैं कि एक आदमी सारा दिन चले और शाम को स्टेशन करे, आराम करे, दूसरे दिन फिर दूसरी मंजिल चले। तो मंजिल ब मंजिल हर रोज चल चल के मौला सिंध को पार करेगा और मुल्तान में आके ठहरेगा। पीर का ये कलाम जो 900 बरस पहले कहा है, दूसरों पीरों ने भी इसको टेका दिया। पीर सदरुद्दीन ने टेका दिया, पीर हसन कबीर दिन ने, और पीर हसन कबीर दिन की औलाद में जो दूसरे दाई पीर हुए उन्होंने भी टेका दिया। जैसे कि इमाम शाह का गिनान है कि 13वीं सदी नु कौल छे मोटो। ये 13वीं सदी हिजरी सन की, और 13वीं सदी के अंदर मौलाना शाह हसन अली बादशाह हिंदुस्तान में आए, और जब वो एंटर हुए तो सिंध में एंटर हुए। बलूचिस्तान से ऊपर नॉर्थ में सिंध में एंटर होके मौला मुल्तान के ऊपर आके ठहरे। ये जो मुल्तान है ये मुल्तान है। उस जमाने के अंदर मुल्तान जो था वो सिंध के अंदर शामिल किया जाता था, आज वो पंजाब में है। मुल्तान की जो जबान है वो बहावलपुरी जबान है, जो मिक्सचर है पंजाबी और सिंधी की। तो इमाम इस तरह से जब हिंदुस्तान में आए तो हसन अली बादशाह हिंदुस्तान में सो गए, यानी इनने यहाँ वफात पाई और बॉम्बे के अंदर इनकी बॉडी मुबारक दफन की गई। मगर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हिंदुस्तान में जन्म लिया। इमामों की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि 2-2, 4-4, 5-5 इमामत के वारे के बाद हमारे इमाम रहने की जगह को, अपने रेजिडेंस को बदलते रहे। सबसे पहले मदीने से या मक्का से, मक्का में मौला अली का जन्म हुआ, मदीना आए। जब मौला खलीफा बने तो मौला ने यह खलीफा खिलाफत का जो मुकाम था मदीने से निकाल के कूफा में ले गए, इराक के अंदर। और इराक में ही बगदाद से 40 माइल नॉर्थ में नजफ जगह के ऊपर मौलाना अली दफन हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जो इराक में है शहीद किए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना में रहे। इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक मदीने में रहे। इमाम इस्माइल वहाँ से निकल के सलमिया चले गए और सलमिया के अंदर वो मदफून हुए। इनके बाद इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बफरी अहमद, इमाम तकी मोहम्मद ये सलमिया के अंदर ही रहे। इमाम रज़ियुद्दीन अब्दुल्ला जो थे वो सलमिया से निकल के टर्की चले गए, और टर्की का जो उस जमाने का कैपिटल इस्तांबुल था, कॉन्स्टेंटिनोपल इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ इमाम रज़ियुद्दीन अब्दुल्ला दफन है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मोरक्को में आए और मोरक्को से निकल के अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के बॉर्डर के ऊपर उन्होंने क़याम किया, वहीं दफन किए गए। इमाम अल-काइम से लेके मौलाना इमाम निज़ार तक कैरो के अंदर रहे। अब यहाँ से इमामत इमाम हादी की जब शुरू हुई तो आलमूत में शुरू हुई। इमाम रुकनुद्दीन खुरशा तक हमारे इमाम जो थे वो आलमूत में रहे, और इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद नीचे उतर आए और बहुत फिरते रहे। उन्होंने एक जगह खास मकान न किया, मगर बाद में वो केरमान की साइड में आए और इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद से लेके हमारे मौलाना शाह हसन अली तक, बल्कि कहूँ तो शाह खलीलुल्लाह तक, ईरान के अंदर जुदी जुदी जगहों के ऊपर हमारे इमाम रहते रहे। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप हिंदुस्तान आए, यहाँ दफन हो गए। अली शाह माँ बाप जब गुजर गए तो इनकी मैयत मुबारक करबला लेके गए।
इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का कराची में जन्म हुआ, दफन हुए इजिप्ट में। अब इमामत हिंदुस्तान से निकल के यूरोप चली गई। आज तक इमामत यूरोप में है। मैं न तो कोई पीर हूँ, न कोई जोशी हूँ, न मैं कोई फॉरकास्टर हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट जरूर हूँ गिनानों का। गिनान पढ़ के या गिनान के अंदर से जो चीजें मिलती हैं उन पर से मैं ये कहता हूँ, मैं शायद गलत भी हूँ, कि इंशाअल्लाह फ्यूचर के अंदर यूरोप से निकल के इमामत कैनेडा आएगी। मैं इसके ऊपर कोई जोर नहीं देता, मगर इमामों की हिलचाल और रफ्तार देख के ये मेरा अंदाजा है। एक आदमी 50 माइल की स्पीड से गाड़ी चला लेता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 45-50 मील की रफ्तार है। हालांकि आपने स्पीडोमीटर नहीं देखा, लेकिन कभी यही गाड़ी 60-70 माइल पे जा रही है तो आपका अंदाजा जरूर चेंज हो जाएगा। पीरों इमामों की तवारीख पढ़ के जो पास्ट हिस्ट्री होती है वो हमें फ्यूचर के लिए बहुत सा मटेरियल देती है। जितने भी आज तक हमारे इमाम हुए, इन तमाम इमामों में लॉन्गेस्ट इमामत सुल्तान मोहम्मद शाह की थी। 72 ईयर्स की इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इनकी इमामत चली। अगर हम हिजरी सन का हिसाब करें, क्योंकि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से पहले जितने इमाम हुए उनकी हिस्ट्री जो है वो हिजरी सन के ऊपर चलती है, तो मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 74 ईयर्स की इमामत की। और गोना की दुनिया भाने आज के मॉडर्न कैलेंडर से 80 बरस की उम्र हुई, लेकिन हकीकत के अंदर वो 82 ईयर्स की इनकी उम्र थी। इतनी लंबी उम्र किसी इमाम की नहीं हुई और इतनी लंबी इमामत भी किसी इमाम की नहीं हुई। 74 ईयर्स की इमामत हिजरी सन कैलेंडर की कहता हूँ। इसके अंदर छोटे से छोटी इमामत की ड्यूरेशन थी इमाम रुकनुद्दीन खोरशाह की, 13 महीने की, लगभग 1 बरस की इमामत थी इनकी। अगर ये हिसाब करो और दूसरे इमामों का हिसाब करो तो हमारे इमामों ने एवरेज 30-32 बरस की इमामत की। ये हिसाब से 2.5 गुना लंबी इमामत सुल्तान मोहम्मद शाह की थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जो काम किए उसके पहले 20 इमामों ने भी अपनी इमामत के अंदर इतना काम नहीं किया। कोई इमाम बड़ा नहीं, कोई इमाम छोटा नहीं, तमाम इमाम जो हैं वो अली का नूर है और खुद अली है। मगर यहाँ इमामत की जो ड्यूरेशन है वो उस जमाने के सर्कमस्टांसेस और उस जमाने के जो हालात थे उसको देख के हम कहते हैं कि इस होली इमाम की इमामत में ये बड़े बड़े काम हुए। इसलिए मैंने ये बात कही कि लगभग 2 गुना ज्यादा, 250% ज्यादा हमारे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने काम किए। इतनी इम्पोर्टेंस हमने आज तक किसी और इमाम के वारे और टाइम को नहीं दी। 8 बरस की उम्र में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह तख्त नशीन हुए। इतनी छोटी उम्र में कोई इमाम तख्त नशीन नहीं हुए और इतनी लंबी इमामत भी किसी और इमाम की नहीं चली। ये जो हमारे पीरों ने जम्मू द्वीप के अंदर जो इशारे किए थे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में, वो बहुत से इशारे पूरे हुए। 1877 मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने नवंबर महीने की 2 तारीख को कराची के अंदर जन्म लिया। अभी 2 तारीख नवंबर की 8 दिन के बाद आएगी तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की जन्म एनिवर्सरी को 102 ईयर्स होंगे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, उनका नाम सुल्तान मौलाना हसन अली शाह ने दादा ने दिया, लेकिन माँ इनको मोहम्मद कह के पुकारती थी। तो इस तरह
حضرت امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ ٹیکری میں پیدا ہوئے جو کراچی سے سینٹر جماعت خانے سے 5 میل ہے. اب تو وہ سینٹر میں آ گئی. متا سلامت ادھر 2-2.5 برس رہی سلطان محمد شاہ کی جنم کے بعد. اور پھر دادا نے بلایا. لگ بھگ 3 برس کی عمر. زری کا گرین رنگ کا کوٹ پہنا ہے. گرین ہی ڈارک گرین جس کو ہم سی گرین کہتے ہیں اسی رنگ کی ٹوپی ہے. ٹوپی کے آجو بازو میں زری سے کڑی ہوئی پٹی ہے. کوٹ جو ہے وہ مخمل کا کوٹ ہے. اس کو پٹے سے باندھا ہوا ہے جیسے ہم ڈریسنگ گاؤن پہنتے ہیں مگر کوٹ شارٹ ہے. نیچے مخمل کا پاجامہ ہے. ایجار ہے. گولڈ کے وائروں سے تاروں سے نکالی ہوئی پاؤں کے اندر موجڑی ہے. ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ 3 برس کی عمر میں دادا کی انگلی پکڑ کے بامبے کے کالی محلہ جماعت خانے میں جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں چلے آئے اور مولانا آغا علی شمع باپ پیری جومے میں ان کے پیچھے چلے آئے. اور پیچھے کمریا حاجی مکھی کمریا عملدار کالی محلے کے جماعت خانے میں. اس وقت یہ جماعت خانہ نہیں تھا جو آج ہے. پرانا جماعت خانہ تھا لکڑی کا بنا ہوا. مولا تخت پر بیٹھے. امام سلطان محمد شاہ کو پاس بٹھایا اور علی شمع باپ ادھر بیٹھے. مولا نے امام سلطان محمد شاہ کا ہاتھ پکڑ کے امام حسن علی شمع باپ نے ان کو کھڑا کیا. کہاں کھڑا کیا؟ جو چیئر کا آرم ریسٹ ہوتا ہے جس میں ہم ہاتھ رکھتے ہیں اس کے اوپر ان کو کھڑا کیا اور ہاتھ سے پکڑے رکھا. امام سلطان محمد شاہ نے ساری جماعت کو سلام کیا. مولانا حسن علی شاہ فرمایا ہے جماعت یہ سلطان ہے. ایک دن تم کو راج کرائے گا. یہ ساری دنیا کا سلطان ہوگا. اس کے زمانے سے ظہورات شروع ہوئے گی. ساری جماعت نے بدھائی کی مبارک دی. اس نے سب کو سلام کیا. امام سلطان محمد شاہ 3 برس کے تھے. جماعت اتنی بے چین ہو گئی. امام نے ہاتھ سے کہا ٹھہرو بیٹھو. رضا مانگی کہ ہم ایک ایک آ کے دست چومے. مولا نے رضا نہیں دی کیونکہ لوگ اتنے ایکسائٹیڈ تھے. پہلی دفعہ انہوں نے شہزادے سلطان محمد کا دیدار کیا. ان کی بے چینی دیکھ کے مولانا حسن علی شاہ جلدی بچے کو لے کے چلے گئے. 8 برس کی عمر میں تخت نشین ہوئے. 8 برس کی عمر کے فرمان پڑھو تو آپ کو لگے کہ کوئی 60 برس کا بوڑھا آدمی ایکسپیرینسڈ آدمی بولتا ہے. مولا جب تخت نشین ہوئے حسن علی شمع باپ کے بعد علی شمع باپ امام ہوئے. علی شمع باپ کی امامت لگ بھگ 4 برس چلی اور 1885 کو اگست مہینے کی 17 تاریخ کو امام علی شمع باپ نے جمعہ پورا کیا اور یہ دن سلطان محمد شاہ کی تخت نشینی کا دن تھا. لیکن مولانا سلطان محمد شاہ جماعت خانے میں لگ بھگ 2 ویک تک نہیں آئے. 40 دن کا علی شمع باپ کے لیے سوگ منانے کی بات کی. یہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. ہم اسماعیلی لوگ جو ہیں ہم غم نہیں کرتے. البتہ ہم گزر جانے والے کی رسپیکٹ میں تھوڑا سا کنڈولنس کرتے ہیں. اسنا شریعوں کی طرح غم نہیں کرتے. ستمبر مہینے کی پہلی 1885 کو پہلی دفعہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ جماعت خانے کے اندر آئے اور دونوں سائڈ کے اوپر مکھی لاڈک پائی حاجی کمڑیا اسماعیل کاسمانی ہاتھ باندھے باندھے چلے آتے ہیں پیچھے اور چائلڈ امام آگے آگے جاتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے دونوں طرف دعا آسیس دیتے جاتے ہیں. حاجی کمڑیا 3rd رو میں تھے.
اور حاجی کمریا کو اشارہ کرے تو حاجی کمریا جماعت کو امام کی طرف سے دعا آشیش دے رہے. میں نے آپ کو اس طرح سے بتایا ہے کہ آپ ایک فلم دیکھتے ہوئے اس طرح سے یہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں کہ یہ ڈیٹیلز آپ کو کسی چوپڑی میں کسی کتاب میں نہیں ملتی. میرے پاس اس ڈیٹیلز کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں. امام سلطان محمد شاہ تخت نشین ہوئے اور اس وقت ایک فوٹوگرافر نے ایک فوٹو دی امام کے فرمان سے. اس زمانے کے اندر آغا جنگی شاہ جو مولا کے چاچا تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے. دنیاوی حساب سے 8 برس کے نابالغ تھے, مائنر تھے, لیکن امامت کی نظر کے اندر, اسماعیلیوں کی نظر کے اندر امام کی عمر کو اس کے نور کے ساتھ ایسا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں. امام 1 مہینے کا بھی ہوتا ہے اور وہ اتنا ہی بڑا امام ہوتا ہے کہ جتنا وہ 80 برس کا ہو ہے. میں نے آپ کی اپنے واضح میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا کہ جو 1 مہینے کے بھی پورے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اماموں اور نبیوں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ عام انسانوں سے اونچی ہوتی ہے اور کوئی بھی شریعت کا لا ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا, وہ اس سے اوپر ہوتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ نے فرمان کیے, ہے جماعت ہم کو چھوٹا نہیں سمجھنا, ہم بزرگی پائے ہوئے ہیں. میرے نانا رسول اکرم محمد نبی, میری دادی فاطمہ الزہرا خاتون جنت, میرے دادا مرتضی علی ہیں, ہم چھوٹے نہیں ہیں. اور یہ فرمان جو بعد میں ڈیٹیلز میں آتے ہیں واقعی بزرگی کا ظاہر کرتے ہیں. جماعت نے بیعت کی, امام نے سب کو دعا آشیش فرمائی. اس طرح امام زمان کا 8 برس کی عمر میں وارہ شروع ہوا. پہلے تو 2-4 برس امام جماعتوں کی ملاقات اور ان کی بیعت, دست بوسی, مہمانیاں, اس قسم کے کام کرتے رہے. اور آخر 4-5 برس کے بعد امام سلطان محمد شاہ کی عمر 12-13 سال کی ہوئی تو انہوں نے کمپلیٹ کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لی. یہ جو 4-5 برس نکلے اس کے اندر جماعت کے آفیسر اور گھر کے جو آدمی تھے ماتا سلامت تھیں اور چاچا آغا جنگی شاہ تھے. فائنینشیل کنڈیشنز جو تھی خاندان کی, کٹمب کی اور جماعت کی, ان دونوں کو ہینڈل کرنے کے لیے حاجی کامریا بھی تھے لیکن ماتا بھی دخل دیتی تھی, آغا جنگی شاہ بھی اس کے اندر مدد کرتے تھے. مگر 12-13 سال کی عمر میں مولا نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے. ماتا کو بھی کہہ دیا, چاچا کو بھی کہہ دیا کہ امامت کے معاملے میں تمہارا کوئی دخل نہیں. امام کبھی بھی دنیا بھانے, عمر کے حساب سے بھی وہ چھوٹا نہیں کیونکہ نور ہے جو گائیڈ کرتا ہے. امام سلطان محمد شاہ نے ہندوستان کا سفر کیا, بڑی بڑی جگہوں کے اوپر جماعتوں کی ملاقات کی, کیونکہ وہ زمانے کے اندر تمام جماعت جو تھی وہ سفر کرنے کے لائق نہیں تھی. امام نے مسافریاں شروع کی اور وہ زمانے کے جو فرامین تھے آج ہمارے پاس ہیں مگر بہت سے فرمان پرنٹڈ نہیں ہوئے, ہاتھ کے لکھے ہوئے مینوسکرپٹس پڑے ہوئے ہیں. ان فرمانوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ 2000 جتنے پیجز ہوتے ہیں. کلام امام مبین کے 2 پارٹس ہیں جو امام سلطان محمد شاہ کی امامت کے تمام فرمانوں کو جمع کیا ہوا ہے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس میں لگ بھگ 750 پیجز ہیں. جتنے یہ کلام امام مبین میں فرمان ہیں لگ بھگ اس سے ڈبل فرمان اور ہیں جو کبھی پرنٹ نہیں ہوئے مگر ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. امام نے بہت کام کیا اور ایسا بھی ہوا ہے کہ امام کی بہت سی اسپیچز, بہت سے فرمان نہیں بھی لکھے گئے اور کبھی لکھے گئے تو ڈسٹروائے ہو گئے. ہمارے اسماعیلی مذہب میں بہت نقصان ہوا ہے, ہماری ہسٹری کا اور ہماری علم کا بہت نقصان ہوا ہے. مجھے کبھی کبھی بہت دکھ لگتا ہے. 1400 برس رسول اکرم کو ہو گئے, رسول اکرم کے حلیے کی یعنی ان کا جو شکل تھی, باڈی تھی, ان کی لائف تھی,
ایک ایک ڈیٹیل مسلمانوں نے لکھی ہے. مسلمانوں نے واللہ کمال کیا ہے. 1400 سال گزر جانے پر بھی رسول اللہ کی آنکھیں کیسی تھی، بال کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی، داڑھی کی شکل یعنی بناوٹ کیسی تھی، مونچھیں کیسی تھیں، آپ کی چال کیسی تھی، کیا رنگ پسند کرتے تھے، کیا کھانا پسند کرتے تھے، کس طرح سے بیٹھتے تھے، ان کے ہاتھ کی انگلیوں کی شکل کیا تھی، اور ان کے پاؤں کے انگوٹھے اور دوسری انگلیاں کتنی لمبی چوڑی تھیں. اتنی ڈیٹیلز رسول اکرم کی موجود ہیں. اگر کوئی آرٹسٹ ہوئے تو رسول اکرم کی سیرت دیکھ کے وہ سچ مچ ان کی پکچر ڈرا کر سکتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں. اور پکچر ڈرا ہوئی ہے، رسول اکرم کی پکچر ڈرا ہوئی ہے، میں نے خود نے دیکھی ہے. رسول اکرم کی یہ جو کان ہیں، نیچے کان کی جو لو ہیں، یہ ایسی لگی ہوئی ہے. ہماری تو ایسی راؤنڈ یو بناتی ہیں، لیکن یہ ایل کی شکل میں آ جاتی ہیں. آج حضرت امام کے کان کبھی آوے تو دیکھنا وہ رسول اکرم کے کان کی طرح ایسے چپکے ہوئے. اور ہمارے تمام اماموں کے سلطان محمد شاہ کے بھی میں نے کان دیکھے ہیں، ایسے ہی ہیں. امام سلطان محمد شاہ کی جو تھوڑی سی وہ علی سے ملتی ہے. یعنی ہر امام کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہونے پر بھی ان کی جو فیملی ہے اس کی کچھ کچھ نشانیاں ہیں. رسول اکرم کی جس طرح ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاسٹ اماموں کی ڈیٹیلز بہت کم رہی. اور کم اس لیے نہیں کہ ہم نے نہیں لکھا. ہمارے دائی، ہمارے رائٹرز، ان لوگوں نے اماموں کی تمام ڈیٹیلز لکھی، لیکن ہماری چیزیں، ہمارا لٹریچر ڈسٹروائے ہوتا رہا. اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب میں آج گئے 20 برس سے دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعتوں کے اندر ہمارا گینانک لٹریچر اسی طرح ڈسٹروائے ہو رہا ہے. ہمارے گھروں کے اندر کتابیں بھری ہوئی تھی. 1894 سے لے کے مکھی لال جی دیوراج نے، خدا اس کے اوپر راضی رہے، اس کی آل اولاد کے اوپر راضی رہے، اس نے جو کام کیا ہے ہسٹری میں ایک اجوڑ کام ہے. اس نے تمام ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر سے یہ گینانک لٹریچر اس نے پرنٹ کرایا، پبلش کرایا. ایک ایک اسماعیلی گھر کے اندر 10-10, 20-20, 40-40 کتابیں گینانوں کی، جدے جدے ورشن، جدے جدے گینان. اور گینان کا دوسرا شاستر جو ہے تو منیور بھائی ہے، سکوینی ہے، سیہرسی ہے، کچھ نرنجن ہے. یہ تمام کتابیں گھر کے اندر بھر گئی. آج ہمارے گھروں میں سے یہ کتابیں یوں ہی پڑی ہوئی ہیں یا پھینک دی گئی ہیں. بہت جگہوں کے اوپر ان کتابوں کو جلا دیا گیا ہے. اور اس کے اندر سب سے زیادہ بڑے کلپریٹس جو ہیں تو وہ اسماعیلی ایسوسی ایشن والے ہیں. آج بھی امک جگہوں کے اوپر اطرب والے ان کتابوں کو جلا رہے ہیں. جن کو گارڈین بنایا گیا، واچ مین بنایا گیا، وہی چور نکلے. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ مجھے دکھ ہوتا ہے اور شاید کسی کو میرا تیر لگ جائے تو کچھ خیال کرے. میں کچھ برس پہلے کینیڈا سے دارالسلام آیا. دارالسلام کے اندر میت کمیٹی کا ایک آدمی ہے، اس نے مجھ کو کہا مشنری صاحب غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ایک ٹرک بھر کے اپنی کتابوں کو دارالسلام کے قبرستان میں جلایا گیا. میں نے بڑی گڑبڑ کی مگر مجھے منع کیا گیا. مجھے مجبوری سے یہ جلوانا پڑا. کس نے جلوایا؟ اسماعیلی ایسوسی ایشن دارالسلام نے. دارالسلام کے قبرستان کے اندر ایک ٹرک بھر کے کہ جو لگ بھگ 1.5 ٹن جتنی کتابیں اپنی جلا ڈالی گئی. ہم پڑھا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت کے زمانے میں علی کی تعریف کے اندر جو حدیثیں لکھی تھی نا، وہ لوگوں کے پاس سے چھین چھین کے ان کو جلایا گیا. علی کے پیار کے اندر لکھی ہوئی، علی کے وخان کے اندر جو نازل ہوئی کی آیتیں جو تھی نا قرآن پاک کی، ان آیتوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے جلایا گیا. 1400 برس پہلے کی یہ حقیقت ہم کو ایسا لگتا تھا کہ حضرت ابو بکر شیعہ نہیں تھے، اس کے لیے جلا ڈالی. مگر ہم جس پیر کا ہم نے کلام پڑھا، جس پیر نے ہمیں مذہب سکھایا، جس امام کی ہم نے شناخت پیروں سے پائی، اور جس کے لیے امام نے کہا کہ یہ ونڈرفل خزانہ ہے
اس کو سنبھال کے رکھو، اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے اور ان جنریشنز کے لیے کہ جو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اس یونیک خزانے کو سنبھالو۔ امام حضرت امام نے، شاہ کریم نے یہ فرمان کیا اور ہم نے اسی کو جلا کے خاک کر دیا۔ آج ہمارے اسماعیلی گھروں کے اندر کوئی گنان کی کتابیں نہیں ہیں، لائبریریوں میں کتابیں نہیں ہیں، اور اگر کتابیں ہیں تو وہ کتابیں ہیں کہ جن کے الفاظ کو توڑ مروڑ دیا گیا۔ یہ چیز ہسٹری میں رہ جائے گی۔ ہسٹری ایک ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ لکھی نہیں جاتی تو اورل ہوتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے وہ فلاں زمانے کے اندر ایسا ہوا۔ 1916 کے اندر امام سلطان محمد شاہ کے حکم سے، چونکہ ہمارے اسماعیلیوں کے ایک گروپ نے اس کے اندر سے نوا پنتھ نکالنے کی کوشش کی، مگر امام نے اس چیز کو دبا دیا، اور نوا پنتھ نکالنے کی کوشش ایک کتاب کے اوپر ہوئی، اور اس کتاب میں سے بھی ایک پاٹ کے اوپر ہوئی۔ امام سلطان محمد شاہ نے دیکھا کہ یہ اس گہری اونڈی فلسفیکل ہائی کلاس کتاب کو یہ اٹھا نہیں سکے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، پنتھ میں فانٹا نہ پڑ جائے۔ امام نے حکم کیا مشنریوں کو، جدھر بھی جاؤ اس کتاب کو ضبط کرو اور جلا ڈالو۔ اور پیر گلمانی شاہ کی یہ لکھی ہوئی کتاب تھی جس کا نام منہر تھا۔ پیر گلمانی شاہ کا وہ مشہور کی نام ہم جماعت خانے میں پڑھتے ہیں، مال خزینہ بہت سے بھریا، اسی پیر کا یہ شاستر تھا منہر۔ امام نے اس کو جلوا ڈالا۔ میں نے جب اس کو پڑھا، واللہ اس کے اندر اتنی گہری فلسفی ہے، اس میں اتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں، مگر امام نے جماعت کو بچانے کے لیے ان خزانوں کو دفن کروا دیا۔ پھر بھی یہ کتاب سروائیو رہی، مگر اس کتاب کو جلانے کی وجہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ آج میں آپ کو بیان کر رہا، میں بہت ڈیٹیلز نہیں دیتا۔ میرا کہنا یہ تھا کہ ہماری ہسٹری کے اندر ہمارا لٹریچر بہت دفعہ برباد ہوتا رہا۔ خیر، ایک چیز ہم کو بچاتی رہی اور وہ حضرت امام کی حاضری۔ ہر زمانے کے اندر حضرت امام موجود ہے۔ جہاں بھی ہم کو کوئی تکلیف پڑتی ہے ہم اپنے امام کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ہمیں دوڑبنی دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ہے وہ سپریم ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے ہندوستان کو چھوڑ کے یورپ کا رجحان شروع کیا، اس میں بہت بڑا بھید تھا۔ یورپین طاقتیں وہ زمانے میں رائزنگ پاور تھی، اور امام اپنے مریدوں کے بھلے کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی اس میں میری مریدوں کے بھلے کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ ایک دفعہ میرے دادا کمریا حاجی کے پاس ساتھ مل کے مولا کے حضور میں گئے۔ مولا کا منہ اس طرف تھا، آرام چیئر کے اوپر لمبے پاؤں کر کے مولا چھاپا پڑھتے تھے۔ پیچھے دروازہ تھا انٹرنس کا، مولا چھاپا پڑھتے تھے، بازو میں رکھی ہوئی کافی پیتے تھے۔ پاؤں لمبے تھے نا، تو رائٹ پاؤں کے انگوٹھے اور بازو کی انگلی میں ایک لکڑی تھی 1.5-2 فٹ کی، وہ انگلی اور انگوٹھے کے اندر مولا اس کو گھما رہے تھے۔ پاؤں کے انگوٹھے میں لکڑی گھما رہے ہیں، نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں۔ جب پیچھے سے میرے دادا انٹر ہوئے تو امام فرماتے، حالانکہ کوئی آئینہ نہیں تھا، کوئی عریصہ نہیں تھا کہ ریفلیکشن دیکھے، کمر عزیز علی آؤ۔ حضور میں پہنچے تو نظر پہنچی انگوٹھے کے اوپر لکڑی گھوم رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو امام اگر لکڑی گھماتا ہے نا پاؤں سے، اس میں بھی کوئی بھید ہے۔ امام کا ہر کام بھید سے بھرا ہوتا ہے۔ اگر امام چھینک مارتا ہے اس کی کوئی وجہ ہے، اگر امام کا انگوٹھا بندھا ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہے، اگر امام کو بخار ہے اس کی کوئی وجہ ہے، اگر امام کا سر دکھتا ہے اس کی کوئی وجہ ہے، اگر امام حسین کی طرح گردن کٹ جاتی ہے امام کی، اور امام حسین کی گردن کو ایک ٹرے میں رکھ کے یزید کے سامنے لے جاتے ہیں، اس میں بھی بھید ہے۔ یہ بھید آپ کو تھوڑا سا کہہ ہی دوں، ہمارے اسماعیلی مذہب کی
بعض ایسی 17 چیزوں کو جاننا چاہیے. جماعت ہے وہ امام کا انگ ہے. مولا کا جو بدن ہے وہ جماعت کا ریپرزینٹیٹو ہے. جماعت کے اندر جب کوئی خرابی آتی ہے یا آنے والی ہے تو امام اپنے بدن پہ لے لیتا ہے. جماعت جتنا سہن نہیں کر سکتی اتنا امام اٹھا لیتا ہے. جماعت کے اوپر بربادی کی تلوار لٹکی ہوئی تھی یزید کے ترانے میں. جس یزید نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی، جس یزید نے پتھر برسائے خانہ کعبہ پہ، جس یزید نے نبی کی قبر کے اوپر گھوڑے باندھے، اس یزید نے کہ اس نے امام کو قتل کرنے کا سوچا. اگر مولانا حسین قتل نہ ہوتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا. امام نے اپنے اوپر لے کے اپنی قربانی دے کے جماعت کو بچا دیا. جب بھی آپ سنو کہ امام بیمار ہو گئے تو زندہ رہو، استغفر اللہ کرو، سمجھو کہ جماعت میں کوئی خرابی ہے، اس سے زیادہ تھی، کوئی خطرہ تھا، کوئی ڈینجر تھا، کوئی آفت تھی کہ امام نے اپنے بدن پہ دے دی. اور امام جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو جماعت کے لیے جاتے ہیں. سلطان محمد شاہ یورپ گئے، یورپ جا کے کتنی عمر میں 17 سال کی عمر میں یورپ گئے، پھر جلدی سے واپس آئے اور دوسرے برس ہمیشہ کے لیے جا کے پرماننٹ قیام کیا. جب پہلی دفعہ 17 برس کی عمر کے اندر مولا نے ارادہ کیا جانے کا تو ماتا سلامت نے جانے نہ دیا. دوسرے برس رضا دے دی تو 18-19 برس کی عمر میں بیلٹ پیئر کے اوپر اسٹیمر کھڑی ہے، مولا کا لگیج چڑھ گیا ہے. ماتا سلامت نے ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے کو کس کیا اور اتنا روئی گلے لگا کے کہنے لگی، محمد میری جان، تو یورپ جاتا ہے نا تو میں پیچھے مر جاؤں گی. ماتا بہت پیار کرتی تھی، ایک ہی لڑکا تھا اور 21 برس 22 برس کی دعائیں مانگ مانگ کے ملا تھا. مولا کہنے لگے، بیوی تو نہیں مرے گی، جب تو مرے گی تیرا صرف میری گود میں میرے کھوڑے میں ہوگا. ایسا ہنسنے لگی. مجھے حضرت بی بی فاطمہ کا قصہ یاد آ گیا. رسول اکرم موت کے نزدیک خطرے پہ پڑے ہیں، آخری وقت ہے. بی بی فاطمہ کو بلایا، سینے سے لگایا. بی بی فاطمہ بہت روئی تو اس کے کان نے کہا، تو فکر نہ کر، 6 مہینے کے اندر تو میرے پاس آ جائے گی. تو ہنسنے لگی. ماتا سلامت رو رہی تھی. جب مولا نے کہا کہ بیوی تو نہیں مرے گی میری جدائی میں، لیکن جب تو مرے گی میں وعدہ کرتا ہوں تیرا سر میرے کھوڑے میں ہوگا، میری لیپ میں ہوگا. ایسا ہنس پڑی. وہ جانتی تھی کہ یہ امام ہے، حالانکہ وہ اثناعشری مذہب پالتی تھی، لیکن اثناعشریوں کو امامت کے درجے کا پتہ ہے، ہمارے جتنا نہیں، مگر پھر بھی بہت پتہ ہے. ماتا ہنسنے لگی. 1938 فروری مہینے کی 5 تاریخ بغداد کے اندر ماتا بیمار ادھر سے ہو کے گئی تھی، بامبے میں بیمار ہوئی. کیپٹن مجید خان کو اور اعتمادی حسین علی جویری کو حکم کیا کہ ماتا کو عراق لے جاؤ. ماتا کی خواہش تھی کہ میں اپنے شوہر نامدار علی شاہ ماباب کے بازو میں دفن ہوں. مولانا علی شاہ ماباب کربلا میں دفن ہیں. تو ماتا کو بغداد پہنچایا گیا. جب بغداد پہنچی، مولا ایئر میں بغداد آئے. شام کے وقت ماتا سخت بیمار تھیں. مولا نے پلو نکال کے اپنا پاؤں رکھا، سر اٹھا کے اپنی گود میں ماں کا سر رکھا. اس نے آنکھیں کھولی تو امام سلطان محمد شاہ کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی. آدھے گھنٹے تک باتیں کرتے رہے اور یہیں مولا کے کھوڑے میں ماتا سلامت نے دم دیا. آہستہ سے ماتا نے کو کس کیا. امام نے فاتحہ پڑھی، اس کو رکھ کے خداوند چلے گئے. اس ناشری ہونے کے کارن سے امام اس کے جنازے میں نہیں گئے. یہ بات امام نے اپنے میموائرز میں لکھی ہے. یورپ جانے کی وجہ یہ تھی
کہ اس زمانے کے اندر یہ رائزنگ سٹارز تھے یورپین سویلائزیشن اور حکومتیں، ان کے ساتھ مولا نے دوستی کی، اور اس دوستی کا اثر جماعتوں پہ پڑا، ہر جگہ جماعتوں کو پروٹیکشن ملی۔ اس زمانے کے اندر ہم خود اپنے اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے سن نیور سیٹس ان برٹش امپائر، آدھی دنیا کے اوپر برٹش امپائر تھی، برٹش کا انفلوئنس تھا، اس لیے اس انفلوئنس کی وجہ سے امام نے اپنی جماعتوں کے بڑے کام کیے۔ کہیں بھی اگر جماعت کو ذرا تکلیف ہو گئی تو فورن آفس میں جا کے امام سلطان محمد شاہ یا خالی ٹیلی فون کر کے اس جگہ کے گورنر کو، یا اگر وہ کوئی دوسرے کا راج ہے تو فورن آفس کی معرفت اس راج کے اوپر برٹش سلطنت اپنا دباؤ ڈال کے اسماعیلیوں کو اس میں سے چھڑاوے اور ان کی مدد کرتے رہے۔ تمام دنیا کے اندر اس طرح سے اسماعیلیوں کو اٹھاتے رہے۔ البتہ جب ریولوشن ہوئی رشیا کے اندر تو اس کمیونزم کے اندر امام اپنے بچوں کا ڈائریکٹلی پولیٹیکلی کوئی فائدہ پہنچا نہ سکے، مدد نہ کر سکے، لیکن اسپرچول مدد ضرور ملتی رہی۔ اور اتنے بہت بڑی یعنی اتھل پاتھل اور ریولوشن کی وجہ ہونے پر بھی جب 1917 میں رشیا میں بنی، زار کی ساری فیملی کو، ایک ایک بچے کو انہوں نے مار ڈالا، لیکن ڈاؤن ساؤتھ کے اندر جہاں اسماعیلی رہتے تھے وہاں ان کے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ 1914 کی لڑائی کے بعد ترکی کے انہوں نے حصے کر دیے اور بہت سا بھاگ اس ترکی سلطنت کا ان یورپین حکومتوں نے بانٹ لیا۔ اس کے اندر یہ ناردرن آذربائیجان، نارتھ بدخشان اور کوکیشیا، ازبکستان، تاجکستان، یورال کا کچھ بھاگ، یہ سارے جو ترکی کا راج تھا یہ رشیا لے گیا، اور آج ادھر لگ بھگ 14-15 ملین اسماعیلی موجود ہیں۔ آج امام اور طرح کی رمت کر رہا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے اپنی جماعت کو آہستہ 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 50-60 برس کے اندر اس درجے پہ پہنچا دیا کہ آج ہم دنیا کے اندر حقیقت میں پولیٹیکلی نہ صحیح لیکن اور طریقے سے ایک راج کرتی ہوئی قوم کے طور پہ ہیں۔ ہمارا خود کا فلیگ ہے، ہماری خود کی کونسلیں ہیں، ہماری خود کی کورٹس ہیں، ہماری اپنی آرگنائزیشنز ایسی ہیں کہ ایک راج کے پاس بھی نہیں۔ ہم اسماعیلیوں کی جو آرگنائزیشن ہے آج سارے بلیک افریقہ کے اندر، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نارتھ افریقہ کی عرب گورنمنٹوں کو بھی اگر شامل کر لو اور 40 سے 50 دوسرے فار ایسٹرن ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی آرگنائزیشن اور ایسی تنظیم اور ڈسپلن نہیں ہے کہ جیسا ہماری جماعت کے اندر ہے۔ یہ امام سلطان محمد شاہ کی رحمت اور اس کی بدولت ہے۔ مولانا حضرت امام 2 برس کے پہلے جب یہاں آئے تو مولا کو غیر قوم کے لوگوں نے جو وکھان کیا کہ تمہاری جماعت نے اتنا اچھی طرح سے انتظام کیا، اس بات کو سن کے حضرت امام کیسے راضی ہوئے کہ اسی پیویلین کے اندر آ کے حضرت امام نے جماعت کو کہا کہ میں تمہارا وکھان سن کے، تمہاری آرڈر دی، ساری یہ چیزیں اور ڈسپلن دیکھ کے جس طریقے سے تم نے یہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ کی جو کانفرنس کی تم نے کام کیا، غیروں نے میرے سامنے بہت وکھان کیا۔ کچھ برس پہلے ٹورنٹو کے اندر پوپ آیا۔ پوپ کے جو آرگنائزرز تھے انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا کہ اینی تھنگ 8 لاکھ سے 10 لاکھ آدمی آئیں گے۔ اتنے آدمی آئیں، 8 لاکھ یا 10 لاکھ، ان کو بٹھانا، ان کا ٹرانسپورٹ، ان کی بسوں کا انتظام ان کو اتنا مشکل لگا کہ خود پولیس نے ہماری جماعت کو اپروچ کیا کہ آپ اپنے والنٹیئرز دو تاکہ وہ کم از کم لوگوں کو اندر بٹھا سکیں۔ باہر ٹرانسپورٹ تو ہوئے گی لیکن ان کو بٹھا سکیں۔ اس کے اندر سینئر سٹیزنز ایسے ہوں گے کہ جن کا انتظام کرنا بہت مشکل ہے، اور پوپ کو دیکھنے کے لیے جوانوں سے بوڑھے زیادہ آئیں گے۔ ہماری کونسل نے اپنی اسماعیلی والنٹیئر کور کو اس بات کے لیے تیار کر کے بھیجا۔ بہت سے والنٹیئرز کی خود کی گاڑیاں تھیں،
8 लाख आदمی کو بٹھانے کے لیے کتنی واسط جگہ چاہیے. اس ایریا کے اندر لگ بھگ 1 کلومیٹر دور بس میں سے وہ لوگ اترے یا گاڑیوں میں سے اترے تو ان کو چلنے کے لیے کتنا بنے. ہمارے اسماعیلی لڑکوں نے, ہمارے والنٹیئرز نے ایسا انتظام کیا کہ کئی اپنی گاڑیوں کے اندر لوگوں کو بٹھا کے ان کی سیٹس تک پہنچاتے رہے, ان کی ویل چیئر پھراتے رہے, ان کے ہاتھ پکڑ کے بٹھاتے رہے. ایک بھی گڑبڑ نہیں ہوئی. ان کے مرید ہیں. ابھی آپ سمجھ لو کہ پوپ کے اوپر کتنا امپریشن پڑا ہوگا. پولیس کے چیف نے جب ہماری کاؤنسل کو اس تاریخ کے لیے لیٹر لکھا اور یہ لیٹر جب مولا کو پیش کیا گیا, دنیا والے مولا کتنے راضی ہوئے. سب فرماتے ہیں مجھے اس بات کا پرائڈ ہے تمہارے اوپر. ہماری یہ آرگنائزیشن امام سلطان محمد شاہ نے ہم کو بتائی. ٹورنٹو کے اندر ایک دفعہ ریڈ کراس کو بلڈ کی ضرورت پڑی, کوئی نہیں آیا. انہوں نے ہماری جماعت کو اپروچ کیا کہ آپ اپنی جماعت کو بولو ہمارا بلڈ بینک لگ بھگ ڈرائی ہو رہا ہے. جماعت خانے کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی. دوسرے دن 600 اسماعیلی پہنچ گئے. وہ ڈاکٹر, وہ نرسیں حیران ہو گئے, گھبرا گئے کہ ہم ان کو ہینڈل کیسے کریں گے. مگر اسماعیلیوں نے خود ہی ان کو ہینڈل کرنے میں بھی مدد کی. اور پیپرز کے اندر جب یہ آیا کہ آغا خان کے مریدوں نے 600 مریدوں نے اپنا بلڈ دیا, تو حاضر امام پھر کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے اوپر بہت پرائڈ ہے. ہمارا یہ ڈسپلن, ہماری یہ آرگنائزیشن, ہمارے یہ سسٹم سب جھک جاتا ہے امام کے پاؤں میں. امام سلطان محمد شاہ نے ہمیں اس طرح سے آرگنائز کیا. 1901 میں بامبے کی کونسل بنائی, 1905 کے اندر زنجبار میں کونسل بنائی, اور اس کے بعد تو پھر کونسلوں کے نیچے دوسری منڈلیوں کے سلسلے چلے. مشن منڈل بنایا 1893 میں. 1893 میں مشن منڈل کی استھاپنا کی, اور اس کے اندر 2 مشنریوں کو امام نے فرمایا کہ مشن کا کام تم کرو. اور آہستہ آہستہ حضرت امام نے پھر استھاپنا کی ریکریشن کلب سے 1920 میں, جو بعد میں ایسوسیشن بنی. آج اس کا نام ہی کلب ہے. ایک طرف ہماری سوشل کنڈیشن, دوسری طرف ہماری ایجوکیشن, تیسری طرف ہیلتھ, مگر ساتھ ساتھ اسپرچل اور روحانی حالت بھی بڑھتی رہی. اب امام کی اگر سلطان محمد شاہ کی خالی ہسٹری کو اچھا طرح سے ریسرچ کر کے پڑھو تو ہماری ساری اسماعیلی ہسٹری کا سب سے جو اسٹار پیریڈ ہے تو وہ مولانا سلطان محمد شاہ کی امامت کا ہے. اس امام نے فیوچر کی بہت سی باتوں کے ہمیں اشارے کیے. میں اپنی باتوں میں کہتا رہا کہ اسم علی شاہ ماں باپ نے یہ بات شروع کی, گھروں گھر جا کے مہمانیاں کھا کے ان کو روحانی برکتیں دے کے اوپر اٹھایا. امام جب ہندوستان سے ادھر آتے رہے 9 دفعہ مولا نے افریقہ کا سفر کیا. ہر دفعہ جماعت کو کچھ نہ کچھ نئی چیز دے کے اٹھاتے رہے. جماعت کی ہر کنڈیشن روحانی اور دنیا کی جو چیزیں تھیں وہ پروگرس کرتی رہی. امام نے اس بات کو دیکھا تھا کہ ہندوستان میں سے نکالے ہوئے جو سیڈز تھے وہ افریقہ کی دھرتی کے اوپر پلانٹ کیے. اس کو مولا نے پانی دیا اپنی رحمت کا, اور جب یہ اسپراؤٹ ہو گئے اور تھوڑے بڑے ہونے لگے تو امام کو ضرورت پڑی کہ اب یہ جو نرسری ہے اس کو ایسی جگہ لگایا جائے کہ جہاں یہ بہت مضبوط جھاڑ بنے. اور امام نے کینیڈا کو پسند کیا اور یہاں سے اٹھا کے کینیڈا رکھ دیا. کینیڈا میں کیا ہونے والا ہے وہ ابھی تک جماعت کو پتا نہیں ہے. مولا نے بہت سٹل اشارے کیے اپنے فرمانوں میں, لیکن لوگوں نے ان چیز کو اٹھایا نہیں. میں جماعتوں میں بولتا رہا کہ کینیڈا میں کیا ہوگا آج سے لگ بھگ 75 یا 100 برس کے بعد. دینداروں, میں نے جو اس میں سیکھا پڑھا ہے میں اپنی آنکھوں کی اس میں کلپنا کر رہا ہوں. کینیڈا کے اندر امام نے جو یہ نرسری لگا کے چھوڑ بنا رہا ہے 20 برس کے اندر کینیڈا میں اپنی جماعت میں, حالانکہ 20 برس نہیں ہوئے ابھی تک, سچ پوچھو تو 17-18 سال ہوئے ہیں. ان 17-18 سالوں کے اندر کینیڈا کی جماعت نے جو پروگرس کی ہے وہ امام حسن علی شاہ ماں باپ سے لے کے حضرت امام کی امامت تک آسر 100 برس میں
जितनी प्रोग्रेस हुई है उससे कहीं ज्यादा फास्ट और आला गए 16-17 साल में कनाडा के अंदर हुए हैं। एक दिन कनाडा में सारी दुनिया का इस्माइली हेड ऑफिस बनेगा। सारी दुनिया के इस्माइलियों को कनाडा से दौरबनी मिलेगी। सारी दुनिया के इस्माइलियों को कनाडा से मदद मिलेगी, ज़ाहिरी भी बातूनी भी, पैसे की भी, हेल्थ की भी, एजुकेशन की भी, और भी चीजें मिलेंगी। वो कनाडा से अप्लाई करेगा। आज से 100 बरस 50 बरस पहले तक हिंदुस्तान सारी दुनिया के इस्माइलियों का लीडर था। हिंदुस्तान की लीडरशिप वीक हो गई। थोड़े टाइम से पाकिस्तान लीडर बन गया और पाकिस्तान ने ट्राई की कि सारी दुनिया की लीडरशिप ले ले, मगर इमाम की मर्जी न थी। इमाम ने 1945 से पाकिस्तान तो उस वक्त नहीं बना था, लेकिन हिंदुस्तान के कंट्रोल से अफ्रीका को फ्री करके अफ्रीका को डेवलप किया जाए। इमाम ने 1945 के अंदर अफ्रीका के अंदर नए किस्म के फरमान किए और इंडिपेंडेंटली सुप्रीम काउंसिलें बनाई, इंडिपेंडेंटली इस्माइली एसोसिएशनें बनाई कि जिनको इंडिया के कंट्रोल से निकाल दिया गया। मिशन सेंटर स्टैब्लिश हुए, इस्माइल एसोसिएशन ने अपने मिशनरी बनाए और आहिस्ता से मौला ने तरेक कंट्रोल से, इंडिया के कंट्रोल से अफ्रीका को अलग कर दिया ताकि फ्यूचर का काम हो सके। अफ्रीका की जमात बढ़ती गई। अफ्रीका की जमात में एजुकेशन ज्यादा थी इंडिया की जमात से। अफ्रीका की जमात के अंदर नो हाउ ज्यादा हो गया। यहाँ तक कि कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया की एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई 1964 में। तो इमाम ने कहा कि तुम अफ्रीका के लीडरों को बुला के उनका जो एक्सपीरियंस वगैरह है उससे तुम फायदा उठाओ। अफ्रीका बढ़ता गया। अभी अफ्रीका की जमात बढ़ती गई तो मौला ने सोचा कि हमारी जमात ज्यादा कंसंट्रेट करे एक जगह। तो मौला ने कहा कि तुम बाहर निकलो, जैसे कि फरमान किया साहब ने अफ्रीका के उस मशहूर जगह को जिसको ज़ंज़िबार कहते हैं। ज़ंज़िबार छोटा सा टापू है। मौला फरमाया बाहर निकलो, मेनलैंड पे चले जाओ। आज जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स कोस्ट के ऊपर मोम्बासा, दार एस सलाम वगैरह में हैं, ये और इनके बाप वगैरह दादा ज़ंज़िबार में रहते थे। इमाम ने इनको मेनलैंड पे रखा। दूसरी दफा मौला आए तो मेनलैंड वालों को कहा कि तुम घर में जाओ, छोटी छोटी जगहों पे जाओ, व्यापार करो। इस्माइलियों को जिस तरह टोस्ट के ऊपर मक्खन फैलाया जाता इस तरह इस्माइलियों को फैला दिया। एक ऐसा जमाना आया लड़ाई के टाइम में कि इमाम ने फरमाया कि जो ओ लेवल वाले हैं उस जमाने के अंदर उसको जूनियर या सीनियर कैम्ब्रिज के कोर्स में कहा जाता था। मौला फरमाया छोड़ो इसको, घर में जाके व्यापार करो। एजुकेशन जरूरी थी, लेकिन उस जमाने के अंदर एजुकेशन से ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन जरूरी थी। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी। तो इमाम ने ये तक लेके फरमाया एजुकेशन को छोड़ो, जाओ ऊपर दुकानें करो। और लोगों ने दुकानें की, धंधे किए। एजुकेशन भले थोड़ी रही, मगर इस्माइली कौम की फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होने लगी और इन्होंने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी तक भेजने की ताकत पैदा कर ली। जिनके पास स्कूल में अपनी फी के पैसे नहीं थे, उनकी औलाद यूनिवर्सिटियों में पढ़ती रही और आज भी पढ़ रही है। ये इमाम की दौरबनी और लंबी दृष्टि थी। एक जमाना आया, मौला ने फरमाया मैं 5 लाख शिलिंग देता हूँ दार एस सलाम और इर्द गिर्द के यंगस्टर्स को, बोलो कि तुम इधर नौकरियां करते हो, इसकी जगह तुम घर में जाओ। खास तौर पर मछुआरा लिंडी की तरफ मौला ने तालिका भेज के लोगों को बुलाया और फरमान किया कि मेरी ग्रांट में से 5000 शिलिंग उनको दो ताकि इनिशियल कॉस्ट उनको भाड़ा वगैरह या कोई घर या दुकान भाड़े पे लेनी होवे। और ये 5000 शिलिंग वाला फरमाया मैं फ्री गिफ्ट देता हूँ। बहुत से लोग लिंडी गए और इस इलाके के अंदर रहे। थोड़े ही टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलके इधर जुगू की स्कीम शुरू की, ग्राउंड नट स्कीम। इसके अंदर उन्होंने वो जमाने के अंदर 3 करोड़ पाउंड, 3 करोड़ मीन्स 30 मिलियन पाउंड डाले इन्होंने। ग्राउंड नट स्कीम थोड़े वर्षों के बाद फेल हो गई, मगर इस्माइलियों ने झाड़ू से इकट्ठा करके दुनिया भर के पैसे कमा लिए।
हमारी जमात की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा, दामन ट्रस्ट बनाए, जुबली इंश्योरेंस बनाई, और ऊपर रह के सब्जली जैसे आदमी को मौला ने फरमान किया कि घरों घर जाके जुबली को इंश्योरेंस को मजबूत करो। ये सब चीजें हमको दुनिया में ऐश आराम करने के लिए मालदार नहीं बनाया, मगर उसमें ईमान के और बड़े भेद थे। और आखिर एक जमाने में 1953 के अंदर, बल्कि 52 में इमाम ने फरमान किया, स्टार्टिंग में एविया कॉन्फ्रेंस के बाद मौला ने तालिका भेजा तंजानिया के अंदर कि तुम बच्चों को बोलो कॉन्गो की तरफ जाओ। फिर माँ बाप कहते हैं व्हेन आई से कॉन्गो आई डू नॉट मीन रुवांडा एंड उरुंडी। उस जमाने में उरुंडी कहते थे, आज बुरुंडी कहते हैं। गो टू कॉन्गो, बेल्जियम कॉन्गो, अप टू अटलांटिक। ए डे विल कम व्हेन आई मे टेल यू क्रॉस अटलांटिक। 1954 का ये तालिका कि आई विल टेल यू, आई मे टेल यू टू क्रॉस अटलांटिक। उस वक्त मौला की नजर में कनाडा था। अगर हम किनशासा जाएं और अटलांटिक क्रॉस करें तो कहाँ जाएं? या हम ऊपर जाएं या हम नीचे आए, यानी मेरा मतलब है या स्टेट्स में जाएं या कनाडा की तरफ। यह अटलांटिक क्रॉस करने का इशारा था। जब ये युगांडा में धमाल हुई, हज़रत इमाम फरमाया हंस के एक दिन लीडरों को कि आई टू कैलकुलेटेड रिस्क। तो पहले से तैयार बैठा था, देख रहा था कि अपॉर्चुनिटी आए नजदीक तो मैं फायर करूं। आज कनाडा के अंदर 45,000 की जमात है। कनाडा के अंदर आज हर साल सारी थ्रू आउट कनाडा में हर साल लगभग 400 ग्रेजुएट्स बाहर निकल रहे हैं। 50 बरस के बाद हमारी जमात में कितनी स्ट्रेंथ होगी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, एजुकेशनल स्ट्रेंथ और इंशाल्लाह स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी होगी। ऐसा काम करने के अंदर हमारी जमात के अंदर कुछ डिसग्रंटेड आदमी होंगे, हमारी जमात में से निकल भी जाएंगे, हमारी जमात को तंग भी करेंगे, लेकिन प्रोग्रेस जारी रहेगी क्योंकि इमाम ने उसके मूड बहुत मजबूत लगा दिए। 2 या 3 जनरेशन के बाद, जो अभी शुरू तो हो चुका है किधर किधर, कनाडा के इस्माइली बॉम्बे जाएंगे, कराची जाएंगे, गिलगित जाएंगे, उमदा जाएंगे, जो जा रहे हैं। फ्यूचर में सीरिया जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, चाइना जाएंगे, रशिया जाएंगे। पीस कोर की तरह 1-1, 2-2, 4-4 बरस के लिए कनाडा के यंग एजुकेटेड इस्माइली इन तमाम जगहों के ऊपर जाके अपनी जमात की मदद करेंगे, दौर बनी देंगे, गाइड करेंगे। शुरू हो चुका है, 4-5 साल से यह बात शुरू हो चुकी है, लेकिन अब बढ़ती जा रही है। हमारे एजुकेटेड कुछ ऐसी क्लास है कि जो मिडल ईस्ट के अंदर एडन और साना और सऊदी अरेबिया के नजदीक भी ऐसा काम कर रहे हैं। आज उनको 4 साल हो गए हैं। फ्यूचर में ये चीज बढ़ती जाएगी। कनाडा के इस्माइली दुनिया की दूसरी जमातों के अंदर जाके उनको लीड करके उनकी मुश्किलें, प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे और इमाम उनको गाइड करता रहेगा हर वक्त के क्या करो, रेड करो, वो करो। और आखिर यही जो कनाडा है, ये उनको हर तरह की गाइडेंस, दुनियावी भी और दीनी भी। मिशन स्ट्रांग हो जाएगा। आज कमजोर है, लेकिन इंशाल्लाह जिस बात के ऊपर हम चल रहे हैं अपने ईमान की टॉर्च के अंदर, ये टॉर्च उस ईमान का नूर है जिसको मैंने टॉर्च कहा है। ईमान के नूर की लाइट के अंदर हम चल रहे हैं। दीनदारों, सारी दुनिया एक दिन जगमगा जाएगी। जिस तरह हमारे पीरों ने हमको ये कहा कि इमाम एक दिन इधर जम्मू द्वीप में आएगा, और इमाम आया। हमारे पीरों ने ऐसा भी कहा कि इमाम जो है वो दुनिया के ऊपर सारी दुनिया का एक दिन मालिक बनेगा। रूहानी हिसाब से वो मालिक है, मगर दुनियावी हिसाब से भी वो मालिक बनेगा। हमारे मजहब के अंदर, हमारे गिनानों के अंदर इस बात के इशारे हैं कि दुनिया के अंदर कम्युनिज्म यानी लॉलेसनेस, गॉडलेसलीनेस, धर्म के विरुद्ध एथीज्म बहुत फैल जाएगी। इन्होंने कहा है 97.5% दुनिया के अंदर लोग अधर्मी होंगे, झूठे होंगे, मक्कार होंगे, गुनहगार होंगे। हार्डली 2.5% दुनिया में नेक इंसान रहेंगे, इबादत वाले रहेंगे, और इन्हीं की इबादत बंदगी के कारण से जो जमीन है ना वो टिकी रहेगी।
جہاں بہت گناہ ہوتے ہیں زمین پکارتی ہے، اے میرے پیدا کرنے والے، میری زمین کے اوپر، میرے سینے کے اوپر، میری چھاتی کے اوپر یہ گناہ بڑھ رہے ہیں جس سے مجھے پیڑا ہوتی ہے. اور جب پیڑا ہوتی ہے نا زمین کو تو پھر وہ آگ اگلتی ہے جس کو ہم وولکینوز کہتے ہیں. گئے 10,000 برس کی ہسٹری آپ پڑھو، آپ کو یہ رپورٹ یونائٹڈ نیشنز کی جو جدی جدی ایجنسیز ہیں، انوائرمنٹل ایجنسیز، اس میں سے آپ کو وہ جو سیسموگرافک والے یا جو فزکس والا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ان کے پاس سے لیٹر لکھ کے رپورٹ بنا سکتے ہو. آپ کو وہ ڈیٹیلز کے ساتھ رپورٹ دیں گے کہ گئے 10,000 برس کے اندر دنیا کے اندر کتنے وولکینوز پھوٹے، کب کب پھوٹے اور ان کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا. گئے 10,000 برس کی ہسٹری ان لوگوں نے ڈرا کی ہے. اور اس ہسٹری کا کہنا یہ ہے کہ یہ روز بروز وولکینو کی جو فریکوینسی ہے پھوٹنے کی وہ بڑھتی جاتی ہے. ہم کو جو ہمارے پیروں نے، نبیوں نے، ولیوں نے جو یہ کہا کہ دھرتی کے اوپر جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو دھرتی خدا کے پاس رودن کرتی ہے، دعا مانگتی ہے، اپنے دکھ کو باہر نکالتی ہے، دھرتی کانپتی ہے اور پھر آگ نکلتی ہے. ان کو ہم وولکینوز کہتے ہیں. آج 8 دن پہلے ادھر کیلیفورنیا کے اندر دھرتی کنپ آیا. یہ لوگوں نے کہا کہ لگ بھگ 300 آدمی مر گئے، کتنے زخمی ہوئے اس کی ڈیٹیل نہیں، اب جو کا نقصان ہو گیا پتہ نہیں. یہ جو ہے وولکینوز، آپ دیکھنا جیسے جیسے ٹائم جائے گا وولکینک ایرپشنز بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، دھرتی کنپ بڑھتے جائیں گے، پانی سوکھتا جائے گا، اناج گھٹتا جائے گا، بیماریاں بڑھتی جائیں گی. نئی نئی دواؤں ہونے پر بھی جدی جدی جات کی نئی نئی بیماریاں نکلیں گی. دنیا کے اندر ادھرم بہت بڑھ جائے گا. اور ان تمام کیلمٹیز کے اندر رہ کر بہت سے لوگ جن کے ادھورے ایمان ہوں گے ان کا ایمان بالکل بالکل برباد ہو جائے گا. ایک بربادی کا کارن یہ ہے کہ وہ بے ایمان ہو جائیں گے، اور دوسرا کارن یہ ہے کہ وہ دنیا کے دکھوں کے اندر، دنیا کے اندر اپنی روزی کمانے اور دوسری چیزوں کے اندر اتنے پھنس جائیں گے کہ ان کو خدا یاد ہی نہیں آئے گا. نہ وہ مسجد میں جا سکیں گے، نہ چرچ میں جا سکیں گے. یہ تمام دنیا کے اندر ہوتا رہے گا. خود ہماری جماعت بھی نمبر کے حساب سے، کوانٹٹی کے حساب سے آج بھلے ہم کہتے ہیں کہ 23-24 ملین ہے، لیکن شاید ہماری جماعت آدھی رہ جائے، جماعت بھی گھٹ جائے گی، مومن بے ایمان ہو جائیں گے. 2.5% دنیا کے اندر خدا کو ماننے والے رہیں گے. اس زمانے کے اندر ایسا ہوئے گا کہ جو کمیونزم ہے ساری دنیا کو قبضہ کر لے کے بیٹھ جائے گا. ہمارے گنانوں کے اندر چائنا کی بہت بڑی ڈیٹیلز ہیں، مائنیوٹ ڈیٹیلز تک بھی ہیں. اگر 500-600 برس پہلے پھر یہ کہتے ہیں کہ دینت کالنگا کے پاس 6.6 ملین ریگولر آرمی ہوئے گی، 500 برس پہلے، کہ جب اس زمانے کے اندر کسی راجا کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ 2-3 ہزار آدمی ریگولرلی ہمیشہ کے لیے رکھ سکے. اور آج بھی اس دنیا کے اندر، ماڈرن دنیا کے اندر، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یا رشیا ہے یا امریکہ ہے، لیکن رشیا کے پاس بھی 250 ملین یعنی کہ 25 کروڑ آدمی ہونے پر بھی، اور ادھر اس کے پاس بھی لگ بھگ 24 یا 24.5 کروڑ آدمی ہونے پر بھی دونوں میں کسی کی طاقت نہیں کہ رشیا اور امریکہ مل کر بھی 4 یا 5 ملین کی آرمی رکھ سکے ریگولر. لڑائی کے زمانے کے اندر اور بات ہے، لیکن آج رشیا امریکہ مل کر بھی ان کے پاس 5 ملین کی آرمی نہیں ہے. مگر پیروں نے کہا 66 لاکھ کی ریگولر آرمی کہ جو تنخواہ دار ہوئیں گے، پگاردار ہوئیں گے، یہ اس کے پاس ہوئے گی. اور آج دنیا میں سب سے بڑا اگر ملک اس چیز کو بالکل کر سکتا ہے پاسبل تو وہ چائنا ہے کہ آج اس کی 100 کروڑ سے زیادہ اس کی وسطی ہے. 100 کروڑ میں سے 66 لاکھ، 1 کروڑ کا پونا بھاگ بھی نہیں، وہ آرمی کھڑی کر سکتا ہے. اور پیروں نے ہم کو یہ بات 500-600 برس پہلے کہی، بلکہ پھر سمجھ میں کہی 900 برس پہلے. اس زمانے کے اندر ہندوستان بالکل کمیونسٹ ہو گیا ہوگا. میں آپ کو امام سلطان محمد شاہ کے بارے کی ہسٹری ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے خیالوں میں رہے کہ امام نے کس طرح آہستہ آہستہ
हमको एमेंसिपेट किया, हमारी औरतों को, हमारे मर्दों को ड्रेसेस बदलाए, खाना पीना बदलाया, एजुकेशन बदलाई, ख्यालात बदलाए, और आज हमको एक राज करती हुई कौम के लायक बना दिया। इसलिए कि विद इन नेक्स्ट 100 years दीनदारों हम इस्माइलियों को दुनिया के ऊपर एक गवर्निंग कम्युनिटी के तौर पे हमें ठहरना पड़ेगा। आज हम उस चीजों को सीख रहे हैं, हम अभी तक तैयार नहीं हैं। इस वक्त राइटली अगर 1990 में हजरत इमाम किसी जगह सचमुच अपना राज कायम कर दे रहे तो हम इस्माइली एक दूसरे को जेल में डाल दे रहे। अगर मैं गवर्नर बन जाऊं तो अपने दुश्मनों को जेल में भर दूं, अगर मैं डिप्टी कमिश्नर बन जाऊं तो सबके लाइसेंस झट लूं, क्योंकि हम अभी तक इस लायक नहीं बने हैं कि हमारे अंदर से हसद निकले और हम एक दूसरे को खाता पीता देखें। आज भी हम पेटी झगड़ों के अंदर पड़े हैं, आज भी हमारी नजर तंग है, हमारा दिल तंग है, हमारे विचार खराब हैं, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार इत्तेफाक से नहीं रह सकते। दो भाई भी आपस में अच्छी तरह से नहीं रहते। दो इस्माइली एक बिजनेस के पार्टनर हों तो कुछ वर्षों के बाद लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और वो निकल जाता है। आज ये बात बन गई है कि हमारी फैमिली लाइफ के अंदर भी मुश्किल से ऐसे होंगे कि 50 बरस तक उसकी मैरिज लाइफ चली हो गए। कितने हैं इधर कि जिन्होंने अपनी मैरिज की गोल्डन जुबली बनाई है, कोई 2 बरस में, कोई 3 बरस में। आज उधर तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये हालत हो गई है, देख के हमें शर्म आती है। 2-3 बरस 4 बरस शादी चलती है, कौंसिल में आकर खड़े होते हैं। भाई क्या बात है, आज हमारी हालत अभी भी खराब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर के ऊपर मास्टर बैठा है, चाबुक लेके बैठा है कि घोड़ा सुस्त हो जावे तो एक चाबुक लगा देवे। इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। इमाम सुल्तान महमूद शाह ने तमाम चीजें ये तैयार कर रखी थी। आज हाजिर इमाम जो है वो हमें उड़ाना चाहता है, चलना नहीं चाहता, उड़ाना चाहता है, और हम इंशाल्लाह उड़ेंगे। मगर हमको अपने मजहब में से लेसन लेनी चाहिए। हमारे मजहब जो है बहुत अच्छा मजहब है, इस मजहब के अंदर से ताकत पाओ, अपने दिलों को पाक करो, अपनी आंखों को पाक करो, अपने कानों को पाक करो, अपने ख्यालों को पाक करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की मोहब्बत करो, एक दूसरे के खिलाफ काम काज करना छोड़ देना चाहिए हमको, और अपनी लाइफ को मौज शौक में से निकालो और महज पैसेदार बनने की ही अपने जीवन का एम मत बना लो। पैसा कमाओ, पैसे कमाने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जिंदगी का एम और ध्येय एक ही होवे कि मैं ज्यादा से ज्यादा मालदार बन जाऊं। आज एक जगह बैठे हुए मैं बात करता था कि नैरोबी के अंदर अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा बंगला होवे, एक मोटर होवे, खाने पीने के लिए कितना चाहिए आदमी को, क्या 25-30 हजार शिलिंग बस नहीं। लेकिन आज हमारी जमात में ऐसे हैं कि जिनको 1 लाख शिलिंग की रोज की आवक है। आज हमारी जमात में केनिया में ऐसे लोग हैं दीनदारों के 1 दिन की 1 लाख शिलिंग की आवक है, मगर फिर भी उसके चूल्हे की आग भरती नहीं। ये चूल्हा दिल कि जिसमें पैसे की मोह ममता आग जल रही है। आज भी हमारी जमात के अंदर ऐसे हैं कि जो 50-100 करोड़ शिलिंग के मालिक हैं, लेकिन इतने कंजूस हैं कि उन्होंने कभी किसी को मदद के लिए 5 शिलिंग भी नहीं दिए। हमारी जमात में लोग हैं ऐसे। केनिया की बात करता हूं। ये जो चीज हमको दुनिया की मोह ममता ने पकड़ा है ना, ये हमारी प्रोग्रेस के लिए डिटरेंट है, ये नहीं होना चाहिए। इससे ब्रेक लग जाती है, हमारी स्पीड में फर्क आता है। इमाम की दौरबनी न होने की वजह से हमारी समझ में नहीं आती, तभी हम ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं। जमात के अंदर इबादत बंदगी का शौक होना चाहिए। इबादत करो, एक दूसरे की मदद करो, गो आउट ऑफ वे। हज़रत इमाम फरमाते हैं एक दूसरे की मदद करो। जब भी तुम्हारे पास कोई मदद के लिए आवे, इमाम कहते हैं तुम आउट ऑफ वे जाके भी उसकी मदद करो। ऐसी बात हमारे अंदर होनी चाहिए। पास्ट में हमारी लीडरशिप के अंदर ऐसी बातें थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी लीडरशिप जमात के अंदर बहुत चौकन्नी और अलर्ट है। बात लीडर हमारे बहुत अच्छे हैं, ऐसे अच्छे हैं कि दूसरी कौम के पास ऐसे लीडर नहीं है। हमारे अंदर थोड़ी तकलीफें हैं, उनको दूर कर देना चाहिए। मैंने आपके पास रह के इतने दिन आपकी सेवा की है, मेरी कुछ भूल भी हुई होगी, आपको मेरी बातों से कुछ कड़वाहट भी मिली होगी। मैंने प्योर मोहब्बत और सिंसियरली आपको मैंने जो कुछ वाज़ें सुनाई है, आज की वाज़ भी ऐसी ही है, क्योंकि मैं इमाम का एक गुलाम हूँ
اور میرا کام یہ ہے کہ میں جماعت کو حق کے راستے پہ چلنے کی تلقین کروں اور پیروں اماموں ان کے فرمان میں سے چیزیں نکال کے اپنی سمجھ سے میں آپ کے سامنے رکھوں. مذہب جو ہے نا ہمارا بہت اچھا مذہب ہے. ہماری جماعت خانے کی کریا کرم ان کے اندر کبھی کبھی تھوڑے فیر فرق ہوتے ہیں. مولانا حضرت امام نے آ کے فرمان کیا اور یہ لیٹسٹ فرمان جو ادھر کا افریقہ کے اندر ہوا تو تنزانیہ میں گئے برس ماں باپ نے فرمایا کہ فیوچر کے اندر کچھ آدمی افغانستان یا دوسرے ملکوں سے ادھر آئیں گے جو آج تک اندر جمے ہوئے تھے اور بالکل باہر نہیں نکلے تھے. اب ان کو مسافری کرنے کی اجازت ملے گی, وہ ٹریولنگ کر سکیں گے, تم ان کو مل سکو گے, وہ تمہیں مل سکیں گے. اور اس طرح ایسا ہوگا کہ ان کے اندر بہت سی ریت رسم و رواج ایسی ہیں کہ جو تم نہیں جانتے, تو تمہاری ریت رسم و رواج کو دیکھ کے ان کو تھوڑا تعجب ہوئے گا. مگر اس کے اندر ایک بات یاد رکھنا کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا امام میں ہوں. ہمارا فنڈامنٹل پرنسپلس ایک ہی ہے. یہ تھوڑی سی ظاہر کی ہماری جو ریت رسمیں ہیں, مولا فرمایا کبھی ضرورت پڑے گی تو میں تھوڑی سی چینج بھی کروں گا. یہ چینج کرنے کا حق صرف میرا ہے, کسی اور کا نہیں. میں ہی یہ چینج کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہوں اور کسی کے پاس نہیں. یعنی امام نے ہم کو کہہ دیا ہے, یہ اشارہ ہے کہ فیوچر کے اندر ہمارے یہ بھائی جو افغانستان, ایران اور بدخشان اور جگہوں کے اوپر رہتے ہیں وہ ضرور فیوچر میں آئیں گے, منگل ہوئیں گے, ہمارے ساتھ ملیں گے. فیوچر میں ہمارے اندر مل کے ہماری لڑکیوں سے شادی کریں گے, ہم ان کی لڑکیوں سے شادی کریں گے. اس طرح ایک نئی جماعت کھڑی ہوئے گی, ایک نئی جماعت کھڑی ہوئے گی. امام سلطان محمد شاہ نے اشارہ کیا ہوا ہے کہ خواجہ آپس کے اندر صرف اپنی فیملی میں ہی شادی کرتے ہیں. 60 برس پہلے کا یہ فرمان ہے. ماما فرمایا کچھی اپنی لڑکی گجراتی کو نہیں دیتا, کاٹھیا واڑی کو نہیں دیتا, کاٹھیا واڑی اپنی لڑکی کچھیوں کو نہیں دیتا. اس طرح اگر کوئی پنجابی آ جائے بمبئی کے اندر کسی کھوجی سے شادی کرنے کے لیے تو فوراً منع کر دیتے تھے. آج سے 60 برس پہلے یہ حالت تھی کہ کچھی کاٹھیا واڑی لڑتے تھے. ایک کچھی لڑکی کاٹھیا واڑ کے ایک اسماعیلی فیملی کے لڑکے کے ساتھ, میں 40 برس پہلے کی آنکھوں دیکھی بات کرتا ہوں. دارالسلام میں ایک کچھی فیملی کی لڑکی کا پیار ایک اسماعیلی کچھیا واڑی لڑکے کے ساتھ ہوا. دونوں اسماعیلی ہیں مگر فیملی یہ کچھی ہے, یہ کاٹھیا واڑی ہے. باپ نے ماں نے یہ کہہ کے کہ کچھی کی لڑکی ہم کاٹھیا واڑی کو دے دیں, بالکل نہیں. وہ لڑکا آج بھی کمارا بیٹھا ہے اور وہ لڑکی بھی کماری رہی اور آخر گزر گئی. ایک وہ زمانہ تھا کہ افریقہ کے ایک گاؤں کے اندر, میں اس کا نام نہیں دیتا, میرا نام کسی کو بدنام کرنا میرا مقصد نہیں, خالی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک جماعت خانے کے اندر شکروار کا دن گھٹ پاٹ تیار ہو گیا ہے, جماعت پینے کے لیے اٹھنے کو تیار ہو گئی ہے. ایک کچھی بچے نے کسی کاٹھیا واڑی بچے کو دھکا دے دیا. بس کچھی اور کاٹھیا واڑی کا سوال جماعت خانے کے اندر جھگڑا ہوا. فرمان کی کتابیں, گنانوں کی کتابیں ایک دوسرے کو ماری گئیں, ناندی کے بھانے اٹھا کے ایک دوسرے کو مارے گئے, یہاں تک کہ نیاز کے پیالیاں اٹھا کے لوگوں کو مارے, اور پولیس آ گئی جماعت خانے کے اندر. افریقہ میں یہ بات بھی بن چکی ہے اور بہت دور نہیں, نزدیک کے پاسٹ کے اندر یہ حال ہمارا حال. آج بھی ہمارے اندر ایک دوسرے کے اندر کرونتا, دکھ, حسد, نندا ہے جو کہ پہلے سے گھٹ گئی ہے. ہم کچھی کو لڑکیاں نہیں دیتے تھے, لیکن آج ہندو ہماری لڑکیاں لے جاتے ہیں, پنجابی لے جاتے ہیں, آریہ سماجی لے جاتے ہیں, افریقہ لے جاتے ہیں, دھوڑیے لے جاتے ہیں. ہمیں یہ شرم کی بات ہے کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں. دینداروں ساری دنیا میں ساری زندگی پھرتا رہا ہوں, میں جتنا جانتا ہوں شاید مکھی کمڑیا اور کونسل والے نہیں جانتے. ایک گام کے مکھی کامڑیا کو دوسرے گام کا پتہ نہیں ہوتا, ایک کونسل والوں کو دوسرے ملک کا پتہ نہیں ہوتا. مشنری سارا گھومتے رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کیا کیا بیماریاں کہاں کہاں ہوتی ہیں. یہ چیز جو آج ہماری جماعت میں ہو گئی ہے, شاید ہم اس کو روک نہیں سکیں گے کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کریں اور ہمارے لڑکے غیروں کی لڑکیاں لے لیں. اس کا انجام بہت برا آ رہا ہے. میں نے اب تک ایک بھی ایسی شادی نہیں دیکھی کہ جو 20 برس بالکل سموتھلی چلی ہوئے. ہو سکتا ہے 2-4 برس اچھی چلتی ہے, بعد میں اس کے اندر پرابلمس پیدا ہوتی ہیں.
یہ پرابلمس کے اندر بچے مارے جاتے ہیں بیچارے، ان کا فیوچر خراب ہو رہا ہے، وہ کس کی طرف جانے؟ بھلے بعض جگہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری لڑکیوں نے اپنے نان اسماعیلی شوہر سے اجازت لے کے اپنے بچوں کو اسماعیلی بنا لیا، چلو، مگر باپ کا انفلوئنس بھی تو گھر پہ ہے نا۔ باپ کی کمائی کے اوپر عورت نبھ رہی ہے، باپ پر قوم کا ہے اور عورت اسماعیلی ہے، وہ دسون کیسے دے، وہ مہمانی کیسے کرے؟ خود کی کمائی کرتی ہوگی تو ٹھیک ہو سکتا ہے کسی وقت، لیکن پر قوم کی کمائی کے اوپر وہ نبھنے والی، پر قوم کی کمائی ہم 10 اس میں سے نہیں نکال سکتے۔ ایک اسماعیلی عورت اگر اپنے شوہر کے اوپر نبھ رہی ہے تو دینداروں وہ 10 کہاں سے دے رہے ہیں؟ کمائی تو اس کی نہیں ہے۔ ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ ان کے فیوچر جو روشنی ہوتی ہے، فیوچر جو چلڈرن ہوتے ہیں، آخر یہ ہوتا ہے کہ 50% سے زیادہ بچے جوان ہو کے اسماعیلی مذہب میں سے نکل جاتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے اس وقت ہمارے سامنے ایسے سوال ہیں، پرٹیکولرلی یورپ میں اور نارتھ امریکہ کے اندر۔ 2 برس پہلے میں یورپ کے ٹرپ کے اوپر گیا، میں نے 1.5 مہینہ نکالا۔ ایک ملک کے اندر ایک جگہ کے اوپر ایک اسماعیلی اکیلا رہتا تھا، اور مجھے جب پتہ لگا کہ یہ فلانے کا لڑکا ہے تو دینداروں اس کا دادا برما کے اندر ایک بہت بڑا بھگت تھا، میں نے نام سنا کہ اس کا پوترا ادھر رہتا ہے، میں نے فون کیا کہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ میں جب وہاں گیا تو وہ اتنا بٹر تھا اپنی جماعت کے اوپر، اس نے ایک جرمن سے شادی کر رکھی تھی، وہیں رہ گیا۔ میں نے کہا تو جماعت خانہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے بہت دکھ کی باتیں سنائی۔ جماعت نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا، اس کی کچھ بھول تھی، لیکن ہماری بھی بھول تھی۔ یہ بچہ کسی بھی حالت کے اندر جماعت خانے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر میں نے جب اس کو پوچھا تو چلو جماعت کے ساتھ تیرا من دکھ ہوا، مولا نے تیرا کچھ برا کیا؟ کہتے نہیں، میں دعا پڑھتا ہوں۔ اب وہ جماعت خانے تو نہیں آتا، گھر پہ دعا پڑھتا ہے۔ عورت جو ہے وہ کرسچن ہے، 2 لڑکیاں ہیں، کیا یہ لڑکیاں بڑے ہو کے کسی اسماعیلی لڑکے سے شادی کریں گی؟ ہاں، پاسبلٹی ہے صحیح، لیکن ریموٹ پاسبلٹی ہے۔ وہ حالت نہیں ہے کہ ایک اسماعیلی لڑکی جماعت خانے میں کسی اسماعیلی لڑکے کو ملے یا دیکھے اور 2 کٹمب ان کی شادیاں کر دے، مومن اولاد ہوئے، باپ بھی اسماعیلی، ماں بھی اسماعیلی، بچے بھی اسماعیلی۔ یہ فیملیاں اب ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، چھڑ رہی ہیں، مٹ رہی ہیں، اور ہماری جماعت کے اندر یہ ٹرینڈ بڑھتا جاتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ہماری لڑکیاں غیروں میں کیا دیکھتی ہیں، خوبصورتی دیکھتی ہیں، تو ہماری جماعت میں الحمدللہ بہت سے خوبصورت جوان ہیں۔ ایسا دیکھتی ہیں تو ہماری جماعت کے اندر پیسے والے بھی ہیں۔ ایمان تو ہم نے ہے ہی نہیں۔ کون سی چیز دیکھی ہماری لڑکیوں نے غیروں کے اندر، اور ہمارے لڑکوں نے غیروں کی لڑکیوں کے اندر کون سی چیز؟ اور ان میں سے کچھ اسماعیلی بن جاتے ہیں تو وہ اسماعیلی بنتے ہیں یا میاں کے لیے یا بیوی کے لیے، یعنی شادی کی وجہ سے وہ لوگ اسماعیلی مذہب میں آئے، اپنی کنوکشن سے نہیں آئے۔ اسماعیلی مذہب کو ڈھونڈ کے اپنے ایمان کو درست کر کے حضرت امام کے اوپر ایمان رکھ کے اگر کوئی اسماعیلی بن جائے اور پھر وہ 1-2 برس کے بعد اسماعیلی مذہب کے اندر آ کے لڑکی لڑکے کے ساتھ شادی کرے تو اس سے ہیپی ہو کے ہمارے بھی باپ دادا کنورٹ ہوئے تھے۔ اگر ہم کسی سے ریئلی کوئی پر قوم کا ایسا لڑکا یا لڑکی ہے وہ اسماعیلی بن جائے، 1-2 برس اسماعیلی رہنے کے بعد اگر کسی نے اس کے ساتھ شادی کی تو اس نے اسماعیلی کے ساتھ شادی کی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا ایک دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ کھوجے افریقہ کے سلمیہ جا کے، سیریا جا کے اسماعیلی لڑکیوں سے شادی کرو۔ وارث جمی تیار ہوئے، جمی رو جی، جمی ویر جی، مولا کے پاس سے ایک لیٹر بھی دیا، یہ ادھر گئے سلمیہ کے اندر، مگر ایک بات تھی، سلمیہ کی لڑکیاں ایسی خوبصورت کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے، مگر ان کو ٹچ بچ نہیں آتی تھی، یعنی انگلش نہیں جانتی، عربک جانتی ہے۔ کیا ہوا؟ انگلش پڑھنا کچھ مشکل ہے۔ آج ہماری بوڑھی مائیاں 70 برس کی
جب یہ ادھر کینیڈا کے اندر گئی تو ایک بھی لفظ انگلش کا نہیں آتا تھا، آج فرسٹ کلاس انگلش بولتی ہیں، مگر پھر بھی کوئی وجہ تھی، پرسنل کارن ہوگا۔ جو لڑکا ادھر سے ادھر گیا اس نے کسی بھی سیرین لڑکی سے شادی نہ کی۔ امام چاہتے تھے کہ سیرین لڑکی سے تم شادیاں کرو اور تمہاری لڑکیاں سیرین سے شادی کریں۔ ابھی ایک تو ایسا بنا ہے کہ ہمزائی لڑکوں سے ہماری کھوجیوں نے شادی کی ہے، ایرانیوں سے کھوجیوں نے شادی کی ہے، مگر اس زمانے میں امام چاہتے تھے، آج سے لگ بھگ 35-40 برس پہلے، ہم نہیں مانے۔ اپنے اسماعیلیوں کو اسماعیلی کے دوسرے ملک کے اسماعیلیوں سے شادی کرنے کے لیے ہمیں ہچکچاہٹ ہوئی، ہم ہیزیٹیٹ ہوئے، لیکن آج ہماری لڑکیاں آریہ سماجیوں کے گھر میں ہیں، سناتنیوں کے گھر میں ہیں، بنیوں کے گھر میں ہیں، سکھوں کے گھر میں ہیں، اسماعیلیوں کے گھر میں ہیں، یورپینس کے گھر میں ہیں۔ یہ جو سچویشن ہے دینداروں، یہ سچویشن ہمارے فیوچر کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ سچویشن میں صرف لڑکیوں کی باتیں نہیں کرتا، لڑکوں بھی کی کرتا ہوں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں ہمارے اسماعیلی لڑکوں سے زیادہ پرنات کے اندر گئی ہوئی ہیں۔ ادھر نہیں ملتا کوئی اچھا لڑکا، کینیڈا میں چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، ایران کے اندر چلے جاؤ، سلمیا میں چلے جاؤ۔ ہمارے لڑکے، ہماری جماعت بہت بڑی ہے، لیکن غیروں کے ساتھ شادی کر کے اتنی اس میں سے پرابلم ہوتی ہیں، بعض ایسی پرابلمز ہیں کہ میں اس جگہ اپنے منہ سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ اس میں شرم کی باتیں بھی ہیں۔ یہ سچویشن ہماری جماعت میں چیک اپ ہونی چاہیے، اور ہماری جماعت میں محبت اتفاق بڑھنا چاہیے۔ صبح کی عبادت زیادہ کرو۔ وہ لوگ کہ جو غیروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں شادیاں کرنے کے لیے، ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں لگتا۔ اگر ایمان مضبوط لگتا ہوتا تو حضرت امام کے فرمان کے اوپر ان کا عمل ہوتا۔ ہمارے بچے جماعت خانے میں آتے ہیں، لیکن پھر ان کو جو پرابلمز ہوتی ہیں اس کا کارن یہ ہے، بالکل ہمارے سامنے ہے۔ یہ ٹرینڈ ادھر بہت ہے، کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر۔ ہم کو ڈر لگتا ہے، لیڈروں کو ڈر لگ رہا ہے، اور یہ ڈر سچا ڈر ہے۔ حضرت امام مالک ہے، کوئی ضرور نہیں دے گا، لیکن انشاءاللہ فیوچر ہمارا بہت اچھا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اپنے من کا دکھ کا رونا کچھ رویا ہے، تو اس میں سے ہم کو فیوچر کے لیے لیسن لینا چاہیے۔ آج میں نے آپ کے سامنے بہت لمبی چوڑی باتیں کی ہیں، امام سلطان محمد شاہ کے جامع کی باتیں کی ہیں، لیکن اب چلتے چلتے بند کرنے سے پہلے تھوڑی سی حاضر جامع کی باتیں کروں کہ مولانا حضرت امام جب تخت نشین ہوئے 21 برس کی عمر کے اندر، تو ہماری جماعت کے اندر ایجوکیشن بہت تھوڑی تھی۔ امام نے فرمان کیا کہ تم اپنے بچوں کو جتنا تم سے بن سکے، دکھ بھی اٹھا کے، اڑدی روٹی کھا کے بھی اپنے بچوں کو یونیورسٹی کی ایجوکیشن دو۔ اور گئے 38 برس کے اندر مولانا حضرت امام کی امامت کے 32 ایئرس میں الحمدللہ ہماری جماعت کے اندر بڑے بڑے ودوان پروفیشنل ایجوکیشن والے پیدا ہو چکے ہیں۔ ہمیں بہت فخر ہے ان بچوں کے اوپر کہ جنہوں نے ڈاکٹر بن کے، وکیل بن کے، اکاؤنٹنٹ بن کے، انجینئر بن کے، ایسے اور بھی بڑے بڑے پروفیشنز میں جا کے اپنی جماعت کا نام اونچا کیا ہے۔ ان کو میرا سلام ہے، ہیٹ آف ٹو دیم، ان کے اوپر ہمارا فخر ہے۔ اب ایسٹروناٹس کے اندر اسماعیلی جا رہے ہیں، ایک زمانہ نزدیک آئے گا کہ ہم کسی دن سنیں گے کہ ایک اسماعیلی ایسٹروناٹ اسپیس میں گیا ہے۔ ہیں ایسے بچے اس لائن کے اوپر۔ نیوکلیئر سائنٹسٹ ہمارے جماعت کے اندر ہیں، ہماری جماعت کے اندر پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے کھڑے بھی ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا وقت دور نہیں ہے کہ جب ہماری جماعت پولیٹیکلی بھی ادھر بہت اسٹرانگ ہو جائے گی۔ کینیڈا فری کنٹری ہے، ہم کو آگے بڑھنے کے بے حساب چانسز ہیں، کوئی ہم کو روکنے والا نہیں، کوئی پولیٹیکل سچویشن ہم کو روک نہیں سکتی، ہمارے لیے لمٹ انلمیٹڈ ہے۔ اس وہاں انشاءاللہ بہت ترقی ہوئے گی، اور اس کا اثر یہاں بھی پڑے گا، ساری دنیا پہ پڑے گا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، طریقہ بورڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جماعت میں مجھے اچھی طرح سے سنا، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا، ایک ایک دو گھنٹے تک بٹھائے رکھا، اب تھک جاتے ہوئیں گے، لیکن پھر بھی آپ بیٹھے ہیں علم سننے کے لیے۔ مولا دو جہان میں آپ کے اوپر راضی ہوئے، آپ کو بہت خوشیاں دے رہے، قدرت کی خوشیاں بھی دے رہے، ظاہر کی خوشیاں بھی دے رہے۔
अप्याल औलाद को हमेशा दीन दुनिया में आबाद रखे, मोमन बनावे, फरमानबरदार बनावे। तमाम तरह से मौला हर तरीके से आपकी औलाद की दुनिया भर के इस्माइलियों की मदद करता रहे। एक अर्ज करता हूँ, और वो भी इमाम का फरमान है। 1903 में मौला कच्छ गए, जब यह फरमान किधर भी लिखा हुआ नहीं है लेकिन मेरे पास है। मौला फरमाया कि तुमने जिस जमात के अंदर, जिस मजहब में तुमने जन्म लिया, तुम्हारे ऊपर उसका कुछ हक है। 40 दाने पीर शाह के जमात के लिए निकालो, सारी जमात के लिए। हर रोज 40 दाने पीर शाह के जमात के लिए निकालो। मौला तेरे फरमान से मैंने ये 40 दाने पीर शाह की तस्वीर निकाली सारी दुनिया की जमात के लिए, कि जिस जमात के अंदर तूने मुझे पैदा किया, मैं शुक्रगुजार हूँ, और दीन दुनिया की सब भलाइयाँ मैं जमात के लिए मांगता हूँ। मौला आपके ऊपर राजी रहे। और थोड़े से सवाल हैं, अगर इस तरफ के आज के चेयरमैन जो रजा दे रहे हैं तो हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल करें।